الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ قرآن کی کچھ خاص آیتیں اور خاص صورتیں ہیں جن کی فضیلت زیادہ بتائی گئی ہے۔ ویسے تو پورے قرآن کی تلاوت باعث اجر و ثواب ہے، لیکن کچھ خاص آیتیں اور خاص صورتیں ہیں، جیسے سورہ بقرہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان نہیں داخل ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ان کے گھر میں لگتا ہے کہ شیطان گھسا ہوا ہے اور ایسا محسوس ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ گھروں میں قرآن کی تلاوت کیجیے، سورہ بقرہ پڑھیے خاص طور سے۔ اس سورہ بقرہ میں آیت الکرسی بھی ہے۔ آیت الکرسی کی الگ فضیلت ہے۔ جو شخص صبح میں آیت الکرسی پڑھ لے شام تک وہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے اور شیطان اس سے قریب نہیں جاتا۔ شام کو پڑھ لے تو صبح تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے اور شیطان اس کے قریب نہیں جاتا۔ آیت الکرسی کثرت سے پڑھیے، گھروں کے اندر، نمازوں کے بعد، سونے کے پہلے۔ اسی طریقے سے سورہ اخلاص ہے، قل هو اللہ احد۔ یہ سورہ جو ہے اس کے بارے میں حدیث میں صاف آتا ہے کہ تعدل ثلث القرآن، یعنی 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ 1/3 قرآن یعنی 10 پارے کے برابر اس کا اجر و ثواب ہے۔ اگر 3 مرتبہ آپ نے قل هو اللہ احد یہ سورہ پڑھی تو گویا کی 30 پارے یعنی 1 قرآن ختم کرنے کا ثواب ملے گا۔ معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان دونوں صورتوں کی بھی بڑی اہمیت ہے، فضیلت ہے۔ ان کو معوذتین اسی لیے کہا گیا ہے کہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کی جاتی ہے۔ بچوں کے لیے بھی پڑھنا چاہیے، بچوں کو یاد کرانا چاہیے، اور بچوں کی حفاظت کے لیے ان دونوں صورتوں کو سورہ اخلاص سمیت پڑھنا چاہیے۔ سورہ بقرہ کے آخر کی جو 2 آیتیں ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ سے لے کر کے ختم سورہ تک، ان کی بھی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے حدیثوں کے اندر۔ اور بھی قرآن کی بہت ساری آیتیں اور صورتیں، بذات خود ہر آیت اور قرآن کا ایک حرف اس پر نیکی ہے۔ تو رمضان میں خاص طور سے ان آیتوں کی اور ان صورتوں کی تلاوت کی کوشش کرنا چاہیے۔ خاص طور سے جو چھوٹی چھوٹی آیتیں، چھوٹی صورتیں ہیں، ان کو تو انسان چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بار بار پڑھ سکتا ہے، جیسے آیت الکرسی ہوئی، سورہ اخلاص وغیرہ ہوئی۔ تو رمضان کا مہینہ خاص طور سے اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔